لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. کیا ہے یہ بھی تو محفل میلاد شریف ہے. بولو سبحان اللہ. آپ نے پڑھا قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین. کیا ہے؟ محفل میلاد شریف ہے جس میں پیارے نبی کی آمد کی بات ہو، جس میں پیارے نبی کی جلوہ گری کی بات ہو، جس میں پیارے نبی کے تشریف لانے کی بات ہو، وہ محفل میلاد شریف ہے. تو سنیوں کی ہر محفل میلاد شریف ہے. اور محفل میلاد شریف یہ بھی سنت الہیہ ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. ایک بڑے مزے کی بات سناتا ہوں میں آپ کو بھی سن کے دل خوش ہوگا. وہابیوں کی ایک کتاب ہے تبلیغی نصاب. کیا نام ہے؟ تبلیغی نصاب. پرانا نام تو یہ ہے. جب اس کے خلاف خود وہابیوں نے آواز اٹھائی اور اس کی گندگیاں نکال کے دکھائیں، وہابیوں نے، ہماری بات مت کرو ابھی آپ، تو اس کا نام رکھا ہے فضائل اعمال. اطلاعی نظام تو میری کتاب کا نام ہے. سمجھا؟ آپ غلط بول رہے ہیں. تو انہوں نے وہابیوں نے اس کا نام رکھا فضائل اعمال. اس فضائل اعمال میں ایک حکایت نقل کی ہے دیوبندیوں کے پیشوا نے. یہی والی آیت. کیا ایک بزرگ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان کی موجودگی میں ایک عورتیں تھے، ادرائے شفقت کھڑے ہوتے تھے، اور ایک اور بھی قیام ہے. ایک تو تعظیم کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، ایک شفقت والا ہے، محبت ظاہر کرنے کے لیے کھڑا ہوا جاتا ہے، اور ایک ہے قیام بھاگنے کے لیے. جب سنی سلام پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اٹھ کے بھاگتا ہے. بزرگ سے ملاقات ہوئی کہ بھائی تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہیں بارگاہ رسالت میں اتنی مقبولیت حاصل ہو گئی کہ پیارے نبی ادرائے شفقت تمہارے لیے کھڑے ہوئے، پیارے نبی نے اظہار کرم فرمایا. تو دوسرے بزرگ نے جواب دیا کہ میں روزانہ آیت کریمہ پڑھتا ہوں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اور محفل کے اخیر میں درود و سلام پڑھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. یہ تبلیغی نصاب میں موجود ہے. پرانا نام، نیا نام فضائل اعمال میں موجود ہے. مسلمانوں یاد رکھو، یہ ہے محفل میلاد شریف کی برکت کہ جو شخص بھی محفل میلاد شریف کی پابندی کرتا ہے تو پیارے نبی اس پر شفقتیں فرماتے ہیں، اس پہ عنایتیں فرماتے ہیں. اور تو محفل میلاد شریف سنت الہیہ ہے. جگہ جگہ قرآن کریم میں حضور کی تشریف آوری کا تذکرہ جگہ جگہ ہے. اگر آپ کہیں تو پڑھنا بھی شروع کر دو قرآن شریف، مگر بات لمبی ہو جائے گی. دو آیتیں میں نے آپ کو سنائی دی ہیں. جگہ جگہ قرآن کریم میں حضور کی تشریف آوری کا تذکرہ ہے. یہی محفل میلاد ہے، اسی کا نام محفل میلاد ہے. جہاں پیارے مصطفیٰ کی تشریف آوری کا تذکرہ ہو وہی محفل میلاد ہے. لہذا ہم اہل سنت و جماعت پیارے نبی کی محفل میلاد کرتے ہیں. پھر 12 ربیع الاول شریف کو خصوصی اہتمام کرتے ہیں. بولو بھائی، لائٹ کرتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، اجالا کرتے ہیں. وہابیوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، یہ واہیات خرچہ ہو رہا ہے. اتنے قمقموں کی کیا ضرورت ہے، اتنے لائٹ کی کیا ضرورت ہے. ہم نے تو کہیں پڑھا نہیں. اب تیرے پڑھنے کے ہم ٹھیکیدار ہیں کیا؟ بولو بھائی، تو نے نہیں پڑھا جا جہنم میں. ہم کو ٹھیکیداری لیے بیٹھے تیرے پڑھنے کی؟ یا تیرے پڑھنے نہ پڑھنے کا نام کیا دین ہے؟ ہم نے تو پڑھا. پیارے نبی
نبی کے جشن ولادت کے موقع پر روشنی کرنا، اجالا کرنا، لائٹنگ کرنا، خوب اجالوں کی ریل پیل کرنا، یہ بھی سنت الہیہ ہے۔ مشکات شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، تفسیر بیضاوی شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ پہلے پارے کے آخر کی تفسیر میں کیا کہ جب پیارے نبی پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں۔ پیارے نبی پیدا ہوئے مکہ شریف میں، اور اللہ تعالیٰ نے اجالوں کا ایسا اہتمام فرمایا تھا، روشنی کا ایسا انتظام فرمایا تھا، اجالوں کی ایسی ریل پیل کی تھی کہ پیارے مصطفیٰ پیدا ہوئے مکہ شریف میں، لیکن ملک شام کے محلات جگمگا رہے تھے۔ اللہ پتہ یہ چلا کہ میلاد النبی کے موقع پر روشنی کا زیادہ اہتمام کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ سنی مسلمانوں، 12 ربیع الاول شریف کو 12ویں شب میں 11 کا دن گزار کے جو رات آتی ہے، ہر سنی مسلمان اپنے گھروں کو سجائے، اپنے دروازوں کو سجائے، اپنی دکانوں پہ لائٹنگ کرے، اپنے کارخانوں پہ لائٹنگ کرے، اپنے محلے میں لائٹنگ کرے۔ اور آپ کو شوق ہو کیسی لائٹنگ ہونی چاہیے، آپ آئیں مراد آباد شریف اور دیکھیں 12 شب میلاد میں کہ ایمان والے کیسی لائٹنگ کرتے ہیں، کیسی روشنی کرتے ہیں۔ تو دھولپور کے سنی مسلمانوں، اب تو 12 ربیع الاول گزر گئی، زندگی بخیر ہے، پھر آئے گی۔ اب میلاد النبی کی رات آئے تو پورے علاقے میں نور برسنا چاہیے، اجالے برسنے چاہیے، گلی گلی سجنی چاہیے، تاکہ دنیا والے بھی دیکھ لیں کہ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ میں مسلمانوں کے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے۔ تو شب میلاد مصطفیٰ میں روشنی کرنا سنت الہیہ ہے۔ سبحان اللہ، یا اللہ، ہم تو یہ اب تھوڑے دنوں سے سن رہے ہیں، میلاد النبی، میلاد النبی، شب میلاد النبی، میلاد النبی کی رات۔ پہلے تو ہم سنتے نہیں تھے، پھر وہی بات آ گئی، ابھی تیرے سننے کی ٹھیکیداری ہمارے پاس ہے کیا؟ تو اگر نہیں سنے گا وہ چیز شریعت نہیں بنے گی، وہ اسلام نہیں ہوگا۔ تیرے سننے کا نام اسلام ہے کیا؟ سنو، میں نے رات بھی آپ کو بتایا تھا، پھر بتاتا ہوں کہ ہندوستان میں علم حدیث لانے والے پہلے محدث سیدنا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتاب ہے ما ثبت بالسنہ۔ کیا نام ہے کتاب کا نام؟ ما ثبت بالسنہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں سے آپ ایک معیار بنائیں کہ ایمان والوں کی سوچ کیا ہوتی ہے، ایمان والوں کی فکر کیا ہوتی ہے، ایمان والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے، اللہ والوں کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ جن کے دل کی دنیا روشن ہے ان کا کہنا کیا ہوتا ہے۔ بھئی اب نہیں کرو، دیکھو اب نہیں دیکھو بھیا، خاموشی سے چلے جاؤ، جلسہ ہو رہا ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کچھ، مسلمان ہو آپ، پھر خاموشی سے جاؤ۔ اکثر روایات کی بنیاد پر رمضان شریف کی 27ویں شب، بولو بھائی وہ رات آپ مناتے ہو کہ نہیں؟ بولو بھائی رات بھر جاگتے ہو کہ نہیں؟ مسجد سجاتے ہو کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ تو آپ لیلۃ القدر مناتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں، مسجدیں جگمگاتے ہیں، اور اگر آپ موڈ میں ہو تو ایک آپ کو حدیث شریف سنا دوں، ایک مضمون سنا دوں۔ میری کتاب فضائل انتخاب عرف اصلاحی نصاب میں یہ روایت موجود ہے، اللہ توفیق دے تو کھول کے دیکھ لینا۔ سیدنا مولا کائنات شیر خدا
مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک راستے سے تشریف لے جا رہے تھے. راستے میں سیدنا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد آ گئی. وہی 27ویں شب مولا کائنات نے دیکھا کہ مسجد عمر ہے، یہ فاروق اعظم کی مسجد ہے اور یہ چمچما رہی ہے، جگمگ جگمگ کر رہی ہے. اور آج کے زمانے میں آپ بلب لگا دیں گے، راڈ لگا دیں گے، ٹھنڈے لگا دیں گے وغیرہ وغیرہ. اب پرانے زمانے میں کیا ہوتا ہوگا بولو بھائی؟ موم بتی، شاید موم بتی بھی نہ جلتی ہو، اس زمانے میں چراغ ہی جلتا ہوگا. تو اتنے چراغ جلا دیے، اتنے چراغ جلا دیے، ایک نے چراغ جلا دیے کہ پوری مسجد جگمگانے لگی. حضرت علی رک گئے اور رکنے کے بعد اپنے اصحاب سے فرمایا یہ مسجد عمر ہے، یہ مسجد عمر ہے. اور سرکار مولا علی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کیا، اللہ جیسے عمر نے آج تیری مسجد کو جگمگایا ہے، اجالوں سے بھرپور کیا ہے، اے مولا کل عمر کی قبر کو بھی ایسا ہی روشن منور کر دینا. اللہ اکبر. یہ حضرت علی دعا دے رہے ہیں. پہلے تو یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ حضرت فاروق اعظم حضرت علی کے درمیان کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا، کتنی انسیت تھی، کتنا لگاؤ تھا. اور دوسری بات کیا معلوم ہوئی کہ میاں قرآن کریم کے نزول کے موقع پر روشنی کرنا اپنے قبروں میں اجالے کرنا ہے. سنی مسلمانوں، ختم قرآن کریم کے موقع پر 27ویں شب مبارکہ میں رمضان شریف میں مسجدوں کو سجاؤ، سجاتے ہی ہو، خوب لائٹ کرو، کرتے ہی ہو. اب سنو ایمان والے کی بات، اب سنو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی بات. وہ فرماتے ہیں شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور اس کے آگے فرمایا کہ شب میلاد مصطفیٰ شب قدر سے افضل ہے. اللہ اکبر. اسی موقع پر تو میں کہتا ہوں کہ بندر کیا جانے ادرک کا سوال. بولو بھائی، یہ وہابی کیا جانے کیا ہے میلاد النبی، کیا ہے شب میلاد النبی. یہ تو جن کے دل کی دنیا روشن ہے وہ بتا رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ شب قدر سے شب میلاد مصطفیٰ افضل ہے. اللہ اکبر. اب بیس بنیاد شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ شب میلاد جو ہے شب قدر سے افضل ہے؟ آپ کے پاس کیا ٹیکنک ہے؟ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ آپ نے کس کو بنیاد بنا لیا جو اتنی بڑی بات کہہ دی؟ شب قدر کی فضیلت تو قرآن میں ہے، شب میلاد کی فضیلت تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے نہیں. آپ سمجھ بیٹھے. سنو، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کی یہ فضیلت، شب قدر کی یہ عظمت، شب قدر کی یہ شان و شوکت کہے سے ہے؟ نزول قرآن سے ہے. کیونکہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوا. شب قدر کو عظمت مل گئی، فضیلت مل گئی. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں جب نزول قرآن سے، آمد قرآن سے رات میں 4 چاند لگ سکتے ہیں تو میلاد کی رات میں تو سارے جان کی جان تشریف لائی ہے. اللہ یا رسول اللہ. شب میلاد میں تو
صاحب قرآن تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ، ساری کائنات کی جان تشریف لائے ہیں، لہذا شب میلاد مصطفیٰ شب قدر سے افضل ہے۔ تو سننے مسلمانوں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ قوم کو جگائیں، قوم کو بیدار کریں کہ یہ شب میلاد جو ہے شب قدر سے افضل ہے۔ یہ پوری رات عبادت میں گزرنی چاہیے، نوافل پڑھو، تلاوت قرآن کریم کرو، درود و سلام پڑھو، محفل میلاد شریف کرو، نعت خوانی کرو۔ جلسہ شریف پڑھ رہے تھے، کیا میلاد شریف پڑھ رہے تھے؟ الفاظ میلاد شریف سنیے، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین، اظہر یا شفیع المذنبین، اظہر یا رحمت للعالمین۔ فرشتے میلاد پڑھ رہے ہیں کہ اے نبیوں کے سردار، اے مرسلین کے سردار، آپ تشریف لے آئیے، اے نبیوں کے ختم کرنے والے آپ تشریف لے آئیے، اے گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آپ تشریف لے آئیے، اے ساری کائنات کے لیے رحمت آپ تشریف لے آئیے۔ یہ محفل میلاد شریفی تو ہو رہی ہے، ذکر احمد مصطفیٰ تو ہو رہا ہے، یہ کس نے ڈیوٹی لگائی فرشتوں کی؟ بولو بھائی، اللہ تعالیٰ نے۔ کس نے ڈیوٹی لگائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پتہ یہ چلا کہ ذکر میلاد شریف کرنا، محفل میلاد شریف کا اہتمام کرنا، یہ بھی سنت الہیہ ہے۔ نام لا کے دیا، ان کا تو کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ جنہوں نے آ کے یہاں کفرستان میں، یہ دھولپور ہے، بولو بھائی یہاں کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں؟ مان لو 20%، 20%، 25%۔ چلو صبح کو چلنے ہیں بازار میں اور صرافہ بازار میں، یا ٹوٹلی ہندو، ان سے کہیں گے چل کے مسلمان ہو جاؤ، چل رہے ہو؟ اے مولانا صاحب، پیر صاحب جھگڑا کراؤ گے، فساد کراؤ گے؟ 25% مسلمان ہو، لیکن یہ حوصلہ نہیں ہے کہ آپ جا کے غیر مسلم سے کہو کہ اپنا مذہب چھوڑو، مسلمان ہو جاؤ۔ بھیا وہ اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ، وہ اپنی جگہ، ہم اپنی جگہ۔ ذرا سوچو کہ حضور مدار العالمین کتنی روحانی طاقتوں سے آراستہ ہو کر تشریف لائے ہوں گے۔ پیارے مصطفیٰ نے بھیجا ہے مدار پاک کو اور خواجہ صاحب کو، حضور غریب نواز آئے ہوں گے اس کفرستان میں، کتنی پاور سے لے کر آئے ہوں گے۔ کفرستان میں آئے کہے کے لیے؟ چندہ کرنے کے لیے؟ بولو بھائی، خیرات زکات وصول کرنے کے لیے؟